بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ہرقل کی سرزمین میں گئے ہوئے تھے اور ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھنے کے بعد اپنے وزیروں سے سوال کیا کہ کیا یہاں پر ہمارے علاقے میں عرب سے آیا ہوا کوئی قافلہ موجود ہے جن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استفسار کر سکوں، اور خاص طور پہ اگر ان میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہو۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں مکہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اس کے سردار ابو سفیان ہے۔ تو حضرت ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو ہرقل نے اس وقت ایک طویل مکالمہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ وہ پوری حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی جو مختلف احادیث کی کتب میں تفصیلاً بیان ہوئی ہے۔ اس میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہرقل نے اس وقت سوال کیا فماذا یأمرکم بہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے؟ یاد رہے ابھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، کفر میں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تب اسلام قبول کی، تو ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں تمہاری قوم کا وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کس بات کا حکم دیتا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور معبودوں کے حوالے سے تمہارے باپ دادا اجداد جو ہے مختلف بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کے متعلق مختلف باتیں گھڑ رکھی ہیں، اپنے باپ دادا کی ان باتوں کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور آپ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وَالْعَفَافِ، اور عصمت کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّلَةِ، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ چونکہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق احادیث اس باب میں ذکر ہو رہی ہے، تو حدیث کا جو سب سے آخری لفظ ہے وہ اس باب سے متعلق ہے، لیکن چند باتیں اہمیت کی حامل سمجھ لینی چاہیے۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب مجھ سے سوال جواب شروع کیے تو میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں اپنی طرف سے کچھ ایسی بات کہہ سکوں جو ہمارے حق میں آتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہ جاتی ہو، لیکن میں کوئی ایسی بات کہہ نہ سکا، کیونکہ عربوں کے اندر اس دور میں بھی بہرحال تمام برائیوں کے باوجود یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب تصور کرتے تھے۔ تو کہتے میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، تو میں اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ اضافی کر نہ سکا جو ایسی ہو جس سے ہمارا پلہ بھاری ہو جائے، سوائے اس بات کے کہ جب ہرقل نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان بھی ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا کہ جی ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان بھی ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ اب جب اس نے پوچھا کہ یہ عہد و پیمان کبھی ٹوٹا ہو، کوئی بات ہوئی ہو، کبھی تمہارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہو، تو یہ عہد و پیمان توڑنے میں پہل کبھی کس نے کی ہے، تم لوگ کرتے ہو یا انہوں نے کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہمارا کوئی عہد و پیمان ہوا نہیں، ابھی ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ اضافی بات صرف میں کر سکا کہ دیکھتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی اگر منفی بات میں منسوب کرنا چاہتا تھا تو اس میں سے صرف اتنی سی ہی بات کر سکا کہ مستقبل میں دیکھیں گے یہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو میں آپ کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ سکتا کہ اس میں آپ کی ذات کا یا آپ کی دعوت کا کوئی منفی پہلو تھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کی خوبصورتی ہے کہ مکے کا بڑا سردار جو اس دور کے اولین دشمنوں میں سے ہے، وہ بھی ڈھونڈ کر بھی کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتا جس کو وہ منفی بات کے طور پر پیش کر سکے۔ سچی بات یہ ہے آج امت مسلمہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی اخلاقی اور کردار کے حوالے سے اصلاح کرنے کی، کہ مسلمانوں کو بھی دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکے کہ میں ڈھونڈ کر کوئی کمی کوتاہی تلاش کرنے کی کوشش کروں اور اس کو نہ ملے۔ آج تو سچی بات ہے اچھائیاں اور نیکیاں شاید کس تگ و دو کے ساتھ تلاش کرنی پڑے کہ من حیث القوم یا امت کے طور پر امت اسلامیہ کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جو بڑی ہی کمال کی ہیں، تو مشترکات اور کمال کی چیزیں شاید انگلی کے ایک ہاتھ کی انگلیاں پوری نہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج زوال کا شکار ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بہت زیادہ اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر حسین اخلاق ہوگا، یاد رکھیے اتنی ہی اسلام کی دعوت عام ہو جائے گی، اور اگر صرف بات زبانی جمع خرچ تک رہی اور مسجد میں آنے والے ہر شخص کو فتوی بازی کی نظر کر دیا گیا تو یاد رکھیے دعوت کبھی نہیں پھیل سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور صرف اس بات کو کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے دلیل کے طور پہ نہ پکڑا جائے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ دلیل ہے، اس کے پیچھے چلا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، سچ بولا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ زندگی گزاری جائے، عفت والی، عصمت والی زندگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
تم مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان جو ہے اور جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے یعنی اپنی شرمگاہ، زبان اور عصمت کی گارنٹی دے دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی لے دو۔ اور پھر آخری بات وصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم کافی دنوں سے الحمدللہ تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ رشتہ داری کا حق کیا ہے، اور مال کی صورت میں بھی، خدمات کی صورت میں بھی، اخلاق کی صورت میں بھی جن کا سب سے زیادہ حق ہے وہ انسان کے قریبی رشتہ دار۔ اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔